بسم اللہ الرحمن الرحیم والجمع بین الاختین نکاح وعدہ ولو من بائن ووطیا بملک یمین وبین امرأتین ایتہما فرضت ذکرا لم تحل له الاخرى۔ محرمات کا ذکر چل رہا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی میں صاحب کتاب ایک صورت یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جمع بین الاختین بھی حرام ہے۔ دو بہنوں کو جمع کرنا بھی قرآن نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی اللہ نے حرام فرمایا ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن ماءہ فی رحم الاختین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ دو بہنوں کے رحم میں اپنے پانی کو جمع نہ کرے۔ فلا یجمعن ماءہ فی رحم الاختین، یعنی اس سے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا مقصود یہ ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو۔ لہذا اگر ایک بہن سے آپ کا نکاح ہے تو اب اس کی بہن جس کو ہمارے عرف میں سالی کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہماری بیوی سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ جمع بین الاختین کی حرمت منصوص علیہ ہے۔ لہذا سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن یہ نکاح کرنا تب تک جائز نہیں جب تک جمع بین الاختین لازم ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ان تجمعوا بین الاختین کہا گیا نا۔ لہذا اگر آپ نے کسی نے بھی، زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن، طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی گزر گئی، اب اس کی عدت گزر جانے کے بعد اب اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت اس کے نکاح سے بالکلیہ نکل چکی ہے، تو جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب سالی وغیرہ سے جو نکاح کرنے کی حرمت ہے وہ مؤقت ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے، جب تک کہ جمع بین الاختین لازم آئے۔ اور جمع بین الاختین کب تک لازم آئے گا؟ تب تک جب تک ایک بہن نکاح میں ہو اور دوسرے سے پھر نکاح کرنا چاہے، تب بھی جمع بین الاختین لازم آئے گا۔ اور اگر ایک کو طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق چاہے طلاق رجعی دی ہو یا طلاق بائن ہی کیوں نہ دی ہو، اگر طلاق دے دیے اور وہ عدت طلاق میں ہے تو عدت طلاق میں ہونے کی صورت میں بھی سالی سے نکاح کرنا، اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ جمع بین الاختین حکمن یہاں پر بھی لازم آئے گا۔ تو جمع بین الاختین چاہے حقیقتاً ہو وہ بھی حرام، حکمن ہو، یہ ہم نے حکمن اپنی طرف سے اس لیے کہا ہے کہ طلاق بائن اگر دے دی تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ طلاق بائن دے دی تو طلاق بائن میں تو وہ عورت نکاح سے فوراً جدا ہو جاتی ہے، جب نکاح رہا ہی نہیں تو جمع بین الاختین کو لازم آئے گا وہاں، تو وہاں تو نکاح کر لینا جائز ہونا چاہیے طلاق بائن کے بعد، چاہے وہ عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ دیکھیے جب تک عورت عدت میں رہتی ہے، چاہے طلاق بائن کے ذریعے سے ہی کیوں نہ عدت گزار رہی ہو، جب تک عدت میں رہتی ہے تب تک شریعت نے کیا کہا کہ اس عورت کا کھانا پینا خرچہ وغیرہ سب کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا۔
जब इसका मतलब उठाना, ये सब जिम्मेदारियां निभाना, ये सब दलील है इस बात की कि अगरचे उसका निकाह खत्म हो गया है लेकिन मिन वजहिन उससे ताल्लुक अभी भी है। तो मिन वजहिन ताल्लुक है, इसलिए इसी मिन वजहिन ताल्लुक की वजह से इद्दत के अंदर उसकी बहन से निकाह करना जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? ये तो मनकूहा औरत की बहन से निकाह करना हराम हुआ। कभी कभी ये तो निकाहन ही हराम है जमा बैनुल उख्तैन, कभी बेटा जमा बैनुल उख्तैन निकाहन हराम नहीं होती है लेकिन वतियन हराम होती है। मसलन कहीं पर निकाह ही ना हो, एक बांदी है, उसको खरीदा, खरीद कर आका ने उससे वती भी की, जायज है, निकाह करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बांदी से वती कर रहा है, अब उसकी बहन को भी खरीदना चाहता है, खरीद ले, कोई बात नहीं, खरीदने में गलत नहीं है, लेकिन अब वतियन दोनों को जमा करना यह हराम होगा। क्या? तो बेटा निकाह तो यहां है ही नहीं, यहां पर वतियन जमा करना हराम होगा। ऐसा अब नहीं कर सकता कि इससे भी वती कर रहा है उससे भी वती करे, एक वक्त में दो बहनों से वती नहीं कर सकता, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यजमअन्ना माअहू फी रहमिल उख्तैन, दो बहनों के रहम में अपने पानी को जमा ना करें। ठीक है, इसलिए यहां पर वतियन और वती, यहां पर वती जो हो रही है बिमिल्के यमीन हो रही है, निकाह से नहीं हो रही है, बिमिल्के यमीन हो रही है। तो कभी जमा बैनुल उख्तैन वतियन हराम होता है जबकि बिमिल्के यमीन यानी मालिक होने के जरिए से वो ममलूक हो। ठीक है, यहां पर एक सूरत, ये तो दो सूरतें हमने बयान कर दी। एक सूरत ये है कि एक औरत से इस आदमी ने निकाह किया और निकाह करने के बाद भी निकाह किया है तो हिल्ले इस्तिमता के लिए तो निकाह होता ही है, उससे वती भी की करता है, बीवी है, मनकूहा है। अब उसकी बहन को खरीदना चाहता है, उसकी बहन को, तो ये खरीदना बिमिल्के यमीन उसका मालिक होगा। किससे, कैसे मालिक होगा? बिमिल्के यमीन उसका मालिक होगा। तो अब खरीदना बेटा इसके लिए जायज होगा या नहीं? तो कह रहे खरीदना जायज होगा, शर्त यह है कि ये अपने ऊपर किसी एक के, अब भाई मिल्के यमीन उसका मालिक हो जाएगा तो मिल्कियत की बिना पर उससे वती करना भी जायज होना चाहिए, जायज होगी। अब जैसी वती करेगा जमा बैनुल उख्तैन हो जाएगा फिर और फौरन, एक से निकाहन और एक से बिमिल्की यमीन। तो कहते हैं कि ये सूरत उस सूरत में तो जायज होगी जबकि ये आदमी दूसरे से जब दूसरे का जब मालिक हो रहा है तो मालिक होने के वक्त अपने ऊपर ये अहद कर ले या ये जाहिर कर दे कि इन दोनों में से एक से वती करना मैं अपने ऊपर हराम कर लूंगा। वती करना भाई तौर के इसको तलाक दे दूंगा, तलाक दे दी उसको, इद्दत गुजर जाए तब दूसरे से वती करे, या ये कि उस बांदी का जिसको खरीद रहा है उसका निकाह किसी और से कर दे, उसको आजाद करके। बात समझाई? अगर ये सूरत होगी तब तो यहां पर जमा करना ये जायज होगा, वरना जमा करना जायज, वतियन जमा करना यहां पर जायज। तो ये मैंने चंद सूरतें बता दी आपको, साहिब किताब इसी को जिक्र कर रहे हैं। एक सूरत और भी बताते हैं साहिब किताब, एक सूरत यह भी होगी कि दो ऐसी औरतों को जमा करना भी निकाह में हराम है, वो दोनों बहनें ना हों लेकिन फिर भी अलग अलग हों, मसलन फूफी है, भतीजी है, भांजी है और खाला है, ऐसी दो औरतों को भी निकाह में जमा करना हराम है
جن میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے, دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو. یہ بھی ایک ضابطہ کلیہ ہے شریعت کا کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام ہے جن میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پھوپھی ہے اور ایک بھتیجی ہے. زید ان دونوں, وہ آپس میں پھوپھی بھتیجی ہے, زید تو اجنبی آدمی ہے. زید کیا ہے؟ زید نے کسی ایک سے نکاح کیا, اب وہ چاہ رہا ہے کہ پھوپھی سے نکاح پہلے کر لیا, وہ چاہ رہا ہے اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر لوں. تو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اگر زید نے پھوپھی سے نکاح کیا ہے اور پھوپھی اور پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کرے تو پھوپھی بھتیجی دونوں اس کے نکاح میں جمع ہوں گی نہیں ہوں گی؟ تو اب یہاں پر کیا معاملہ ہے, یہاں پر دو عورتوں میں سے پھوپھی بھتیجی میں سے کسی ایک کو مرد اگر فرض کر لیا جائے, مثال کے طور پر پھوپھی کو مرد فرض کر لیا گیا ہے نا, تو عورت تھی تب تک تو پھوپھی تھی ہے نا, اگر اس کو مرد فرض کر لیا جائے تو کون بن جائے گی؟ اب وہ چچا بن جائے گی. چچا بھتیجی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرمت ثابت ہے نا. یا یہاں پر فرض کر لو بھتیجی کو مرد فرض کر لیا ہم نے, تو جب تک وہ بھتیجی تھی, لڑکی تھی, اس وقت تک تو بھتیجی تھی, لیکن اس کو مذکر فرض کیا تو بھتیجا ہو گیا, اور بھتیجا اور پھوپھی ایک دوسرے پر حرام ہے نا. اس لیے ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے کہ جن میں سے ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسرے پر وہ حرام ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا, لہذا زید کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو نکاح میں جائز جمع کر لے, یہ جائز نہیں ہوگا. یہ یہاں پر جمع کرنے کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا, کیونکہ معاملہ کیا ہے بیٹا, بیوی عورت کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں تنہا ہی اپنے شوہر کی بن کر رہوں, اس شوہر کی محبت منقسم نہ ہو فطری طور پر. اس لیے عام جھگڑے اسی وجہ سے شوہر بیویوں میں ہوتے ہیں, جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی محبت کہیں بٹ رہی ہے, یہ تو فیاض آدمی ہے, بانٹ رہا ہے کہیں نہ کہیں, تو پھر اسے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہاں پر بیٹا قریبی رشتے دار ہیں گے, وہ پھوپھی اور یہ بھتیجی, ایک نکاح میں ہے تو وہ چاہے گی کہ صرف بولو صرف مجھ سے ہی محبت ہو. دوسری بھتیجی ہے وہ بھی نکاح میں اگر آئے گی تو وہ بھی چاہے گی کہ صرف, وہ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ پھوپھی کی طرف دیکھے, اس کی پھوپھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی بھتیجی کی طرف دیکھے. تو پھوپھی بھتیجی جو ایک قریبی رشتے ہیں, ان رشتوں کا قطع ہونا, مقطوع ہونا لازم آئے گا, ہے نا. رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی. اس لیے شریعت نے تو رشتوں میں بھی دراڑیں پڑنے سے روک دیا اور کہا کہ ایسے نکاح بھی مت کرو جس سے رشتے خراب ہو. حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے, ایک بخاری میں ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسی دو عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جن میں سے ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس پر. اچھا بیٹا, دونوں میں نے ابھی مثال میں بتایا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی مذکر فرض کیا جائے تو دوسری حرام ہو جانا چاہیے اس پر. اگر کہیں پر صورت ایسی ہو کہ ایک کو مذکر فرض کیا جا رہا ہے تو دوسری تو حرام ہو جا رہی ہے, لیکن دوسری کو مذکر فرض کیا جا رہا ہے تو پہلی وہ والی حرام نہیں ہو رہی ہے اس پر, تو ایسی صورت میں وہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہوگا. یہاں پر مذکر فرض کرنے کی صورت میں دوسری حرام ہو جائے, جانبین سے یہ معاملہ ہے. سمجھے نہیں؟ جیسے میں نے چچی وہ پھوپھی اور بھتیجی کی مثال دی, بھانجی اور خالہ کی مثال دی, ہے نا. اگر کوئی عورت
جس سے ہم نے نکاح کیا، مثال کے طور پر زید نے نکاح کیا، زید نے عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے پاس اس کے پہلے شوہر کی کوئی لڑکی ہے، اس کی اپنی لڑکی نہیں، اس کو جو طلاق ہوئی ہے کسی آدمی سے، اس آدمی کی بھی کسی اور عورت سے لڑکی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس عورت سے جس سے زید نے نکاح کیا ہے، اس عورت کے شوہر کی لڑکی ہے، شوہر کی، اس کی نہیں، شوہر کی لڑکی ہے۔ اب زید نے تو ہندا سے نکاح کر لیا اور ہندا کے شوہر کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اب غور کریے یہاں پر۔ اب بیٹا یہاں پر عورت جو ہے وہ اس لڑکی کی ماں کے درجے میں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ابھی فی الحال دونوں عورتیں ہی ہیں، تب تو ایک ماں کے درجے میں، ایک بیٹی کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ان میں سے ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے، مثلا اس عورت کو مذکر فرض کر لیا جائے، ہندا کو مذکر فرض کر لیا گیا، تو مذکر جب فرض کیا تو بیٹا یہ پہلے تو ماں تھی، اب کیا ہو جائے گی؟ باپ ہو جائے گی نا؟ اور باپ اور بیٹی کا نکاح حرام ہوتا ہے، تو یہاں اس طرف سے تو یہاں پر حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اس لڑکی کو اگر مذکر فرض کیا جائے، اس لڑکی کو اگر مذکر فرض کیا جائے، تو مجھے یہ بتاؤ، یہ تو اس کی لڑکی تو ہے نہیں، اس عورت کی لڑکی نہیں ہے، اس کے شوہر کی لڑکی ہے نا، وہ تو ہے نا؟ تو وہ تو اس کے لیے اگر مذکر بھی فرض کر لیا جائے اس لڑکی کو، تو وہ لڑکی تو اس کے لیے مذکر ہونے کی صورت میں اس کے لیے تو اجنبی رہے گی، کیونکہ اس کی اپنی لڑکی نہیں ہے، اس شوہر کی لڑکی ہے، وہ اس کے لیے بیٹی کے درجے میں نہیں آئے گی یا بیٹے کے درجے میں نہیں آئے گی، یاد رکھنا، وہ تو اجنبی کی ہے، اس لیے اس طرف سے یہاں پر اجنبی رہی، اس لیے یہاں پر حرمت ثابت، جانبین سے دیکھیے حرمت نہیں ہوئی، یہاں نہیں ہوئی نا، تو یہاں پر ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز ہو جائے گا، حرام، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہوگا کہ جن میں سے کسی کو بھی مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس پر، میں نے مفہوم بیٹا بتا دیا، صاحب کتاب دیکھیے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں والجمع بین الاختین نکاحا وعدہ، دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، نکاحن بھی اور عدت کے طور پر بھی، یعنی دو میں سے ایک اگر عدت میں بھی ہو، اگرچہ طلاق بائن کی عدت میں ہو، تب بھی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جمع کرنا جائز نہیں، ولو من بائن، اگرچہ وہ عدت طلاق بائن ہی کیوں نہ ہو، ووقیا بملک یمین، ملک یمین کے ذریعے سے کسی کی مالک ہو رہے ہیں، تو ایسی دو عورتوں کو وطین جمع کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ وبین امرأتین، اور ایسی دو عورتوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے، ایتہما فرضت ذکرا لم تحل له الاخرى، کہ جن میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ رہے۔ یہ تو صاحب وقایہ کی عبارت تھی، اب مختصر الوقایہ سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، وہ اس سے بھی مختصر ہے اور جامع ہے، فرماتے ہیں عبارت المختصر ھذا، مختصر کی عبارت یہ ہے کیا، وَيُحَرِّمُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَعِدَّتُهَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى، ایک عورت کا نکاح کرنا، ایک عورت سے نکاح کرنا، تو ایک عورت سے نکاح کرنا یا ایک عورت کی عدت یہ حرام کر دے گی دوسری عورت کے نکاح کو، کب، ایتہما فرضت ذکرن، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے، لم تحل لہ الاخری، تو اس کے لیے دوسری حلال نہ رہے، ووطیہا، ایسی ایک عورت کا نکاح حرام کر دے گا دوسری عورت سے وطی کرنے کو، ملکن وطی کرنے کو بھی حرام کر دے گا، وقضا وطیہا ملکن وطیہا، ایسی کسی عورت سے وطی کر رہا ہے ملکن، مملوکہ ہے کوئی عورت،
اس عورت سے وطی کرنا ملکن یہ حرام کر دے گا وطیہا نکاحن دوسری عورت سے وطی کرنا نکاحن بھی. مثلا ایک باندھی ہے اور دوسرے سے نکاح کر رہا ہے تو وہاں پر بھی وطی کرنا اس سے دونوں بہنوں کو ساتھ وطی کرنا یہ حرام ہوگا ہے اگرچہ ایک مملوکہ ہے اور ایک منکوحہ ہے. بات سمجھائی؟ ہاں. وہ ملکن یا دونوں مملوکہ ہیں یہ ایک سے وطی کر رہا ہے ملکن اور دوسرے کو بھی اپنا مملوک بنا رہا ہے. اب دوسرے سے وطی کرے ملکن تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. لا نکاحہ اس کے نکاح کو حرام نہیں کرے گا. مثلا ایک بہن کا تو مالک ہے یہ ملک یمین کے طور پر اس سے تو وطی کر رہا ہے ملک یمین کے طور پر یعنی اس کا مالک ہے اور دوسری بہن سے نکاح کر رہا ہے اس کی تو نکاحن یہ صرف حرام نہیں ہوگی. یاد رکھنا نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے ہاں وطی کرے گا تو حرام ہوگا کیونکہ نبی کریم نے کیا فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن معہ فی رحم الاختین دو بہنوں کے رحم میں اپنے پانی کو جمع نہ کرے ہے نا. تو یہ کب پایا جائے گا؟ جبکہ وطی کرے. صرف نکاحن تو نہیں ہوگا. ایک سے باندھی ہونے کی وجہ سے وطی کر رہا ہے دوسرے سے نکاح کر لیا تو نکاح حرام نہیں ہوگا. یاد رکھیں ہے نا. ہاں اگر وطی کرے گا تو اس لیے اگر نکاح کیا اور اس نے عہد کر لیا یا تہیہ کر لیا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا تو نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں فَإِن نَكَحَهَا اگر اس میں یا کاٹ دیے چلو خیر کاٹ دی تب بھی کوئی بات نہیں فعل ماضی سے ہی معنی ادا ہو جائے گا اور فعل مضارع بھی ہوتا تب بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. فَإِن نَكَحَهَا لَا يَطَعُ وَاحِدَةً اگر کسی عورت سے نکاح کیا اس نے اس طور سے کہ وہ دو میں سے ایک سے وطی کرے گا ہی نہیں. لا يطع واحدۃ ایک سے وطی نہیں کرے گا حتی یحرم الاخرى کہ تب تک وطی نہیں کرے گا جب تک کہ دوسری کو حرام نہ کر دے. اے کون المرأۃ فی نکاح رجل اب اس کی صورت توضیح کر رہے ہیں. یہاں تک مختصر الوقایہ کی عبارت ہوگی پوری. اب اس کی توضیح کر رہے ہیں صاحب شرح. فرماتے ہیں اے کون المرأۃ فی نکاح رجل او فی عدتہ مطلب یہ نکلا کہ عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے او فی عدتہ یا کسی مرد کے طلاق دینے کے بعد اس کی عدت میں ہے. اس کی ولو من طلاق بائن اگرچہ طلاق بائن ہی کی عدت میں کیوں نہ ہو. یحرم نکاح یا یحرم نکاح امرأۃ تو اب ایسی صورت میں جب کہ یہ عدت میں ہے تو ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہوگا ایتہما فرضت ذکرن جن میں سے اس عورت اور اس دوسری عورت دونوں میں سے کسی ایک کو فرض کیا جائے مذکر لم تحل له الاخرى تو اس کے لیے دوسری والی حلال نہ رہے. وایضا یحرم وطی هذه المرأة بملک یمین ایسے ہی اس عورت سے وطی کرنا حرام ہوگا ملک یمین کے ذریعے سے بھی یعنی نکاحن تو حرام ہو ہی جائے گی ویسے ہی ملک یمین کے بھئی ایک عورت تو عدت میں ہے یا ایک عورت پہلے سے نکاح میں ہے اور دوسری اس کی بہن کو خرید لے رہا ہے تو ملک یمین کے ذریعے سے اس سے مالک ہو رہا ہے. اب اس سے وطی کرے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اما وطی احدہما بملک یمین رہی وہ صورت جبکہ ان میں سے ایک سے وطی کر رہا ہو ملک یمین کے ذریعے سے مثلا ایک باندھی ہے فیحرم وطی الاخرى نکاحا تو یہ وطی کرنا ملک یمین کے ذریعے سے یہ حرام کر دے گا دوسری سے وطی کرنا نکاحا. وطی کرنے کو حرام کرے گا ہے نا صرف نکاح کرنے کو حرام نہیں کرے گا. اور ملک یمین ایسی دوسرے سے وطی کرنے کو حرام کر دے گا نکاحن بھی اور ملک یمین کے طور پر ہی چاہے دوسرے کو باندھی بنائے یا نکاح کرے اس سے وطی کرنا حرام کر دے گا. لیکن لا یحرم نکاحہا لیکن اس کے نکاح کو حرام نہیں کرے گا. وجہ سمجھ میں آ گئی ہے نا. حتی اذا نکحہا
یہاں تک کہ جب اس نے اس سے نکاح کیا اس طور سے کہ لا یطأ واحدۃ، کہ کسی ایک سے وطی کرے گا ہی نہیں ہے، اس شرط پر اس نے نکاح کر لیا، حتی یحرم علیہ الاخری، اس وقت تک وطی نہیں کرے گا جب تک کہ دوسری کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے، سمجھے نہیں؟ تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہو جائے گا۔ وہذا معنی ما قال المصنف، یہی مطلب ہے مصنف نے جو عبارت پیش کی تھی، ہم نے اس کی توضیح کر دی ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ اخت امت، اب تفریق کر رہے ہیں، ایک مسئلہ بیان کر دے رہے ہیں اسی کا۔ فَإِن تَزَوَّجَ اخت امت وَطِيَهَا لَا يَطأ وَاحِدَةً، لہذا اگر کسی شخص نے اپنی باندی کی بہن سے نکاح کیا، باندی کی بہن سے، تو باندی سے تو وطین مل کے یمین کی بنا پر وطی کر رہا ہے، اب باندی کی بہن سے کسی نے نکاح کیا، کون سی باندی کی بہن سے؟ امتن وطیہا، ایسی باندی کی بہن سے جس سے اس نے ایسی باندی جس سے اس نے وطی کر لیا، اس کی بہن سے اس نے نکاح کیا، لا یطأ واحدۃ، اس طور سے کہ وہ ایک سے وطی نہیں کرے گا، حتی یحرم احداہما علیہ، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے گا۔ اب حرام کرنا دو طرح سے، اما بازالۃ الملک، یا تو اس وجہ اس طرح سے کہ ملک کو ہی زائل کر دے گا، یعنی جو باندی ہے اس کو آزاد کر دے گا، ہے نا؟ اب چاہے کل کو آزاد کر دے یا باندی کے جز کو آزاد کر دے، اس میں تو اجزاء متصور ہو سکتے ہیں نا، کہ بھئی آدھی باندی میں نے آزاد کر دی نیچے کی، اب میں وطیر کروں گا ہی نہیں، یا بیچ دی دوسرے کی مالک بنا دی، تو ازالہ ملک کر دے، چاہے آزاد کر کے بعض کو یا کل کو، یا بیچ کر، یا کسی اور طریقے سے، اما بازالۃ الملک، یا تو ازالہ ملک کے ذریعے سے، عن کلھا، اس کے پورے سے ازالہ ملک کر دے، اور بعضھا، یا بعض جسم سے ازالہ ملک کر دے، اور بالتزویج، یا کسی اور سے نکاح کرا دے کہ بھئی یہ جو میری باندی ہے نا، میں اس کا نکاح اس سے کر دیتا ہوں، یعنی اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر دیا، یا کسی دوسرے سے نکاح ہی کر دیا، کسی دوسرے غلامی ہی سے نکاح کر دیا، تو نکاح کر دیا تو اب ملک وضع کا مالک ہو گیا وہ، اب تو یہ نہیں رہے گا نا، ایسا تھوڑی ہے کہ یہ بھی مالک رہے، نہیں، اب ملک وضع کا مالک اس کا ناکے رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس نے تو اپنے اوپر حرام کر دی نا اس طریقے سے، اب اس کی بہن سے، اس باندی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، اور حرام ہونے کے بعد تو اس سے وطی کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ فَإِن تَزَوَّجَهُمَا، لہذا اگر اس نے دونوں عورتوں سے، دو بہنوں سے نکاح کیا، بِعَقْدَيْن، ایسی دو عورتوں سے بیٹا دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسری حرام ہو جائے، تو ایسی دو بہنوں کو جمع کرنا یا ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے نا، تو نکاح تو ہوگا ہی نہیں۔ اب بالفرض فرض کر لو کہ کسی نے ایسی دو عورتوں سے نکاح کیا الگ الگ، پہلے اس عورت سے نکاح کیا، پھر اس عورت سے نکاح کیا، پتہ چلا یار ان دونوں میں سے، دونوں سے نکاح تو جلدی فٹافٹ کر لیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے تو ایک ایسی ہے، ایک کو اگر مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسرے پر حرام ہو جا رہی ہے، یا پتہ چلا کہ یہ تو دونوں بہنیں ہی ہیں، دونوں بہنیں ہیں، تو بیٹا اگر دونوں کے الگ الگ عقد کیا ہے تو عقد اول تو صحیح ہوگا نا، بولو، عقد اول تو صحیح ہوگا، کیونکہ عقد اول جب ہوا ہے اس وقت عقد ثانی نہیں تھا، تو عقد اول صحیح ہے، جب عقد اول صحیح ہے تو بیٹا، اور یہاں پر بعد میں فوراً پتہ چلا قاضی کو یہ تو دونوں بہنیں ہیں، تو قاضی تو فوراً کیا حکم دے گا کہ بھئی جدا رہو، کیونکہ جمع بین نقطہ حرام، دور ہونے کا حکم دے دے گا نا قاضی فوراً قضاءً، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نکاح اول صحیح ہو چکا تھا، اور بیٹا نکاح صحیح ہو جائے اور وطی نہ ہو، وطی دخول نہ ہوا ہو، تو قبل وطی اگر نکاح صحیح میں مرد و عورت کے درمیان طلاق ہو جائے یا تفریق کر دی جائے
تو نصف مہر واجب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس لیے پہلی والی بہن کے لیے نصف مہر واجب. نصف مہر واجب ہو گیا نا. اور دوسری والی بہن کا تو نکاح ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جمع بین الاختین ہو گیا دوسرا نکاح ہوتے ہی. تو دوسری کا تو نکاح ہی نہیں ہوا, اس لیے دوسرے کے لیے تو کوئی مہر بنے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی والی بہن کے لیے نصف مہر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ تو تب ہے کہ جب کہ معلوم ہو کہ پہلے میں نے اسی سے نکاح کیا تھا. دونوں ایک ہی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک سے نکاح کیا, پردے میں مثلا بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے کہ آج ماحول ہے, پردے میں بیٹھی ہوئی, دونوں سے نکاح کیا, ایک سے اور دوسری سے. پتہ نہیں تھا کہ پہلی کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے. اب یہی نہیں پتہ چل رہا ہے. نکاح تو دونوں سے کر لیا, دو الگ الگ عقد سے, دو الگ الگ عقد سے, کہ اس سے نکاح کیا, اس سے بھی نکاح کیا, لیکن یہ پتہ نہیں رہا کہ پہلے نکاح کس سے کیا. اور نصف مہر واجب ہوگا کس کے لیے؟ پہلی والی کے لیے. دوسری والی کا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اب یہ نہیں پتہ چل پایا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نکاح پہلے کیا کس سے تھا. اب کیا کریں گے؟ تو بیٹا عدم علم کی صورت میں صاحب کتاب بتائیں گے کہ جو نصف مہر پہلی والی بیوی کے لیے واجب ہوا ہے, وہ اب عدم علم کی صورت میں اسی نصف مہر کو دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا عدم علم کی وجہ سے. علم اگر ہو کہ پہلی یہی ہے تو نصف مہر اسی کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عدم علم ہونے کی صورت میں نصف مہر کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو دو صورتیں ہو گئی. ایک صورت اسی میں یہ ہے کہ دو الگ الگ عقدوں میں دونوں سے نکاح نہیں کیا تھا, بلکہ عقد واحد میں دونوں سے نکاح کر لیا. دونوں نے کہہ دیا ہم نے اجازت دی اپنے نکاح کی, ایک ساتھ دونوں نے کہا, اس نے کہا قبل تو ہے. اب پتا چلا یہ تو دونوں بہنیں ہی تھیں. عقد نکاح تو ایک ہی ہے نا, عقد ایک ہی ہے, ایک ہی عقد میں دونوں کو قبول کر لیا ہے. ایک تیر سے دو نشان مار دیے, دو نشانے ہے. اب مجھے بتاؤ کیا یہ نکاح صحیح ہوگا؟ عقد واحد ہی ہے, یاد رکھیے. اور عقد واحد میں جمع بین الاختین ہو گیا. جب عقد الگ الگ تھے تو جمع بین الاختین نہیں ہو رہا تھا, پہلی والی میں دوسری والی میں ہو رہا تھا. لیکن یہاں پر عقد واحد میں ہے دونوں, تو جمع بین الاختین فوراً ہی ہو گیا نا. اور جمع بین الاختین حرام, اس لیے عقد یہ صحیح نہیں ہوگا. جب عقد ہی صحیح نہیں ہوا تو بیٹا مہر کسی کے لیے واجب ہوگا ان میں سے, ہے نا. تو مہر ان میں سے اب کسی کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو حرام ہے, اور حرام کرنے والے آدمی کے لیے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا, الولد کے بارے میں ہے وہ بالخصوص, لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, سرکار نے فرمایا وللعاہر الحجر ہے. عاہر کے لیے, اب بیٹا یہاں تو جمع بین الاختین ہے, اگر جمع بھی کرے گا تو وہ حرام ہوگا. عاہر کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہے. کیا ہے؟ پتھر. عاہر کے لیے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ولد اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا ہے, وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, انگوٹھ لے لو کہتے ہیں نا, انگوٹھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو ایسے ہی للعاہر الحجر, اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. ویسے وہاں پر حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ ولد اس کے لیے ثابت ہوگا کہ جس کا نکاح ہوا ہے, جس سے نسب ثابت ہے, اسی سے جس کا نکاح ہوا اس سے نسب ثابت ہوگا. اور زانی کے لیے صرف پتھر ہوگا, یعنی اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یا یہ کہ زانی کے لیے پتھر ہوگا زنا کرنے کی سزا میں ہے. چل فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ, اگر ان دونوں سے نکاح کیا دو عقدوں سے, وَنَسِيَ الْأُولَى, اور بھول گیا کہ پہلی کون سی تھی, یہ پتہ نہیں چلا, فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا, تو اس شوہر اور ان دونوں کے بیچ میں تفریق کر دی جائے گی فوراً. قاضی فوراً فیصلہ کر دے گا جدا رہو. وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ, اور ان دونوں عورتوں کے لیے اب کب؟ جبکہ یہ پتہ نہ چلے کہ پہلی کون ہے.
کیوں؟ لأن النکاح الاخیر باطل، کیونکہ نکاح اخیر تو باطل ہے، غیر موجب للمہر، وہ تو موجب مہر ہی نہیں ہے، والنکاح الاولی، نکاح الاول صحیح، اور نکاح اول کیا ہے؟ وقد فارق الاولی قبل الوتی، اور یہاں پر قاضی نے تو جدائی کرا دی فوراً، تو پہلی والی عورت سے وتی کرنے سے پہلے ہی تفریق کر دی گئی ہے نا، فیجب نصف المہر، تو ایسی صورت میں کیا؟ نصف مہر واجب، ولا یدرا، اور معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، لمن ہوا، کیونکہ پہلی تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے پہلی ہے کون سی، اسی کے لیے تو نصف مہر تو واجب ہوگا، لیکن دے کسے نصف مہر یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، لمن ہوا کس کے لیے ہے یہ نصف مہر، فینصف بینہما، تو دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دیا جائے گا یہ، وَإِنَّمَا قَالَ بِعَقْدَيْن، یہاں پر مصنف نے متن میں عقدین کہا، بعقد واحد اگر کہتے تو مسئلہ بدل جاتا ہے نا، فرماتے حتی لو تزوجہما بعقد واحد، اگر اس نے دو عورتوں سے عقد واحد ہی میں نکاح کر لیا، یبطل نکاحہما، تو دونوں کا نکاح باطل ہوگا، فلا یجب شیء من المہر، تو دونوں میں سے کسی کے لیے، یا بلکہ کوئی بھی مہر ہی واجب نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ لا بین امرأۃ و بنت زوجہا، یہ حرمت ثابت ہوگی دو ایسی عورتوں کے بیچ جن میں سے ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو جائے، حلال نہ رہے۔ ہاں یہ حرمت ثابت نکاح کی نہیں ہوگی ایک عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کے درمیان، میں نے وجہ بتا دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک طرف سے مذکر فرض کیا جا رہا ہے تب تو حرمت ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے مذکر فرض کر لیا جا رہا ہے تو حرمت نہیں رہ رہی ہے، اس لیے یہاں پر نکاح حرام نہیں ہوگا۔ فرماتے لا بین امرات، نکاح حرام نہیں ہوگا ایک عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کے درمیان، کیوں؟ لأن بنت الزوج، کیونکہ شوہر کی بیٹی لو فرضت ذکرن، اگر اس کو مذکر فرض کر لیا جائے، کان ابن الزوج، تو وہ شوہر کا بیٹا بنے گا نا، کسی اور عورت سے شوہر کا بیٹا بنے گا، وہ ہوا حرام، اور وہ کیا ہے بیٹا؟ بھیا یہ عورت اگر فرض کر لی جائے اس کو مذکر تو یما بن جائے گی اس کی، کیونکہ شوہر کی بیوی ہے نا یہ، وہ ہوا حرام، اور یہ لڑکا جو ہوگا اب یہ حرام ہوگا اپنے باپ کی بیوی منکوحہ پر، ٹھیک ہے، اما المرأۃ الاخرى، لیکن دوسری عورت اس کو اگر فرض کر لیا جائے، لو فرضت ذکرن، اگر دوسری عورت کو مذکر فرض کر لیا جائے، لا تحرم علیہ، تو قرابت محرمہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی مذکر پر، لا تحرم علیہ تلک المرأہ، تو یہ دوسری عورت جو ہے اس مذکر پر حرام نہیں رہے گی۔ دوسری عورت سے مراد یعنی اس کے شوہر کی جو لڑکی ہے وہ حرام نہیں ہو پائے گی، کیوں؟ وہ تو اجنبی ہوگی نا اس کے لیے۔